بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، یقیناً جاوید اختر اور مفتی شمائل احمد ندوی صاحب کے درمیان ہونے والا یہ مناظرہ ہر اس شخص کے لیے باعث انتظار تھا جو علمی تجسس، فکری گہرائی اور تہذیبی شعور رکھتا ہے، خاص طور پر جب یہ بات سامنے آئے کہ جاوید اختر کا تعلق اس عظیم اور عبقری شخصیت کے خانوادے سے ہیں جن کا نام ہے علامہ فضل حق خیرآبادی۔ وہ مفکر، وہ مجاہد، وہ عالم جنہوں نے برصغیر میں فکری مزاحمت اور علمی جرت کی بنیاد رکھی۔ دل خود بخود امید باندھ لیتا ہے کہ شاید جاوید اختر بھی اسی علمی روایت کے امین ہوں گے، شاید استدلال میں پختگی، منطق میں گہرائی اور گفتگو میں تہذیب نظر آئے گی، لیکن جیسے ہی مناظرہ شروع ہوا یہ خوش فہمی پہلی ہی نشست میں دم توڑ گئی۔ اصل مناظرہ علم بمقابلہ جذبات۔ جاوید اختر نہ تو مفتی شمائل ندوی صاحب کے پیش کردہ بنیادی اصطلاحات کو سمجھ سکے اور نہ ہی ان کا علمی جواب دے پائے۔ حیرت کی بات یہ رہی کہ مفتی شمائل ندوی صاحب کو بار بار اپنی ہی اصطلاحات کی تشریح کرنا پڑی تاکہ سامنے والے کو کم از کم گفتگو کی سطح تک لایا جا سکے۔ یہ مناظرہ کم اور ایک استاد کا طالب علم کو بنیادی مفاہیم سمجھانا زیادہ لگ رہا تھا۔ مفتی شمائل ندوی صاحب علمی وقار کی تصویر، مفتی شمائل احمد ندوی صاحب کا اسلوب خالص علمی تھا، ان کا استدلال منطقی تھا اور ان کی خود اعتمادی واقعی لاجواب تھی۔ وہ نہ بلند آواز میں بولے، نہ کوئی گالی گلوچ دی، نہ جذباتی نعرے لگائے۔ وہ بولے تو دلیل سے، وہ رکے تو اخلاق سے، اور جب جواب دیا تو علم کے وزن کے ساتھ۔ جاوید اختر جذبات کی پناہ میں فرار، اس کے برعکس نکلے۔ جناب جاوید اختر علمی اور منطقی گفتگو کے بجائے بار بار جذبات سے کھیلنے کی کوشش کرتے نظر آئے۔ جب دلیل ختم ہوئی تو طنز آیا، جب منطق کمزور پڑی تو آواز اونچی ہوئی، اور جب سوال کا جواب نہ بن پڑا تو بات کو موڑنے کی کوشش کی گئی۔ سب سے اہم اور افسوسناک نقطہ یہ رہا کہ اپنی ضد اور انا پر قائم رہنے کے لیے مشہور جاوید اختر صاحب بالآخر اپنے ہی دعوے سے اعلانیہ رجوع کرنے پر مجبور ہو گئے، اور انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ اکثریت ہی صحیح اور غلط کا معیار ہے۔ یہ وہ نقطہ تھا جہاں مناظرہ خاموشی سے اپنا فیصلہ سنا چکا تھا۔ محترم سامعین، ایک غلط فہمی کا خاتمہ بھی ہوا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ جس خود اعتمادی، جس فکری استحکام اور جس منطقی قوت کے ساتھ مفتی شمائل ندوی صاحب نے اس مکالمے کو انجام تک پہنچایا، اس نے مدارس کے طلبہ کے بارے میں پھیلائی گئی بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ کیا ہوگا۔ یہ مناظرہ در حقیقت یہ اعلان تھا کہ مدرسے کا طالب علم صرف حافظ متن نہیں بلکہ حامل دلیل بھی ہے۔ ہم مفتی شمائل ندوی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیہ کلمات قابل قدر فاضل ہے اور ان کا دل سے احترام کرنا چاہیے، اور مفتی شمائل ندوی صاحب واقعی مبارکباد اور داد کے مستحق ہے۔ انہوں نے ایک مشہور ملحد کے ساتھ مباحثے میں علمی برتری قائم رکھی اور الحاد کی کمزوری کو پوری وضاحت کے ساتھ عیاں کر دیا۔ مفتی شمائل ندوی صاحب کی مہارت، موضوع پر مضبوط گرفت، جوابی صلاحیت، بھرپور تیاری، اعلیٰ استعداد، اخلاقیات کی پاسداری اور غیر متزلزل خود اعتمادی نے دل کو خوش بھی کیا، دل کو متاثر بھی کیا اور حیران بھی۔ محترم سامعین، اللہ سبحانہ و تعالی مفتی شمائل احمد ندوی صاحب کو مزید ہمت، مزید توفیق اور مزید استقامت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان سے ساری زندگی حق کی نصرت اور دین کی اشاعت کا عظیم کام لے، اور ملحدین سمیت تمام غیر مسلموں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ محترم سامعین، آپ لوگوں کا اس مناظرے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔